بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم لسنرز۔ یہ کہانی ماڈلنگ کی دنیا میں قدم رکھنے والے دو لوگوں کی ہے۔ وہ اس پراسرار کہانی کو سناتے ہوئے ایک سوال بھی پوچھتے ہیں۔ کہانی آخر تک سنیے گا اور ہو سکے تو کمنٹ میں اس کا جواب ضرور دیجیے گا۔ میں اور میری دوست ریا نے ماڈلنگ کی دنیا میں ایک ساتھ قدم رکھا۔ ہمیں جس کمپنی نے ہائر کیا انہوں نے ایبٹ آباد کے خوبصورت ترین علاقہ ٹھنڈیانی میں اپنا اگلا شوٹ رکھا، اور یہاں ایک ہوٹل میں ہم نے 2 کمرے بک کروائے۔ رات کے 9 بجے ہم ٹھنڈیانی 12 گھنٹے کا سفر کر کے بالآخر پہنچ گئے، جہاں اس وقت اتنی ٹھنڈ اور برف باری تھی کہ گاڑی سے نکلتے ہی ہمارے دانت بجنے لگے۔ دور تک برف کی نرم پھوار میں چاند کی روشنی ماحول کو بے انتہا پراسرار بنا رہی تھی۔ اس شدید سردی اور برف باری میں ٹھنڈیانی کے لوگوں کی باہر آمد و رفت تقریباً ختم ہو جاتی ہے، اور لوگ گھر کے اندر ہی بیٹھ کر اپنا کام کاج کرتے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ دور دور تک یہاں پر سناٹے کی دہشت طاری تھی۔ ہم جب اس ہوٹل کی عمارت میں داخل ہوئے تو کاؤنٹر پر ہمیں کوئی بھی دکھائی نہ دیا، البتہ ہوٹل کے اندر کا درجہ حرارت باہر کی نسبت آرام دہ تھا۔ میں نے کاؤنٹر پر رکھی گھنٹی کو بجایا تو ایک پستہ قد کا درمیانی عمر کا آدمی ہمارے سامنے آیا، جس نے قمیض شلوار پہن رکھی تھی اور سر پر مقامی ٹوپی لے رکھی تھی۔ ہم نے اپنے کمروں کی بکنگ کے حوالے سے اسے یاد دہانی کروائی تو اس نے ہمیں خوش آمدید کہتے ہوئے اپنے ساتھ آنے کو کہا۔ ہوٹل کی 2 منزلہ عمارت وکٹورین طرز کی تھی، جس میں تقریباً 20 کے قریب کمرے تھے۔ میں ریا کو اس کے کمرے میں چھوڑ کر اپنے کمرے میں آیا ہی تھا کہ مجھے ایسا لگا جیسے میرے ساتھ ساتھ کمرے میں کوئی داخل ہوا ہے۔ اندر آتے ہی کمرہ مجھے انتہائی گرم اور آسودہ لگا تھا، لیکن پھر اچانک سے ٹھنڈا ہونا شروع ہو گیا، حالانکہ انگیٹھی روشن تھی۔ میں ابھی پریشانی سے اس کا حل نکالنے کا سوچ ہی رہا تھا کہ اس کمرے کی بڑی سی کھڑکی کے باہر سے کسی آدمی کا سایہ سا دکھا، جیسے کوئی چوری چھپے اندر کی سن لینا چاہ رہا ہو۔ لیکن یہ سایہ ایک آدمی کے قد سے کافی بڑا تھا، جسے دیکھ کر میں شدید بے چین سا ہو گیا۔ میں نے کھڑکی کا سارا پردہ ایک طرف ہٹا دیا۔ جوں ہی کھڑکی کے پردے کھچے اور باہر دیکھا تو وہاں پر مجھے کچھ بھی نہیں دکھا، تو میں نے مارے گھبراہٹ کے پردے برابر کر دیے۔ پتہ نہیں کیوں مجھے شدید گھبراہٹ سی ہو رہی تھی، تو میں کمرے سے باہر نکل آیا اور پھر ریا کے کمرے کی طرف گیا تاکہ ہم ایک ساتھ کھانا کھا سکیں۔ میں نے ریا کے کمرے کے دروازے کو دستک دینے کے لیے جوں ہی ہاتھ بڑھایا تو ایسا لگا جیسے کوئی میرے پیچھے کھڑا ہے اور مجھے گھور رہا ہے۔ میں فوراً پلٹا، مگر مجھے کچھ بھی دکھائی نہیں دیا۔ مجھے لگا کہ شاید یہاں پہنچتے ہی مجھے کوئی وہم سا ہو گیا ہے۔ اتنے میں ریا باہر نکلی تو میں اسے لے کر نیچے ہال میں بنے ڈائننگ روم میں آیا۔ تنور کی روٹی کے ساتھ مٹن کڑھائی دیکھ کر ہماری تو بھوک ہی چمک اٹھی، لیکن کھانے کے دوران مجھے ایسا احساس ہوا جیسے کوئی میری پلیٹ میں سے کھانا کھا رہا ہے، تو میرا ہاتھ خود بخود رک گیا۔ میں واقعی حیران تھا یہ دیکھ کر کہ میں نے اپنی پلیٹ میں ایک لیگ پیس اور دوسرا چیسٹ پیس کا ڈالا تھا، لیکن وہاں پر اب صرف چیسٹ پیس پڑا تھا، تو لیگ پیس کہاں گیا؟ ریا نے جب مجھے کھانا چھوڑ کر پلیٹ میں گھورتے ہوئے دیکھا تو پوچھا کہ کیا ہوا ہے، تو میں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ بھلا میں اسے کیا کہتا؟ مجھے تو خود ہی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میرے ساتھ آخر یہ ہو کیا رہا ہے۔ کھانا ختم کرنے کے بعد میں اور ریا اپنے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ اچانک میری نظر بیڈ کے قریب رکھے ہوئے اپنے سفری بیگ پر گئی تو میرے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی کہ وہاں پر اب میرا بیگ موجود ہی نہیں تھا۔
میں نے کمرے میں چاروں طرف نظر دوڑائی تو دیکھا میرا بیگ عین اسی کھڑکی کے پاس رکھا ہے جس پر پہلے مجھے کھڑکی کے باہر کسی کا سایہ دکھا تھا۔ شاید میری غیر موجودگی میں ویٹر اندر آیا ہو۔ میں ابھی خود کو تسلی دیتے ہوئے سمجھانے کی کوشش کر ہی رہا تھا کہ میرے دروازے پر ہلکی ہلکی دستک ہونے لگی۔ میں نے فوراً دروازہ کھولا تو سامنے کوئی موجود نہیں تھا، تو میں نے سر نکال کر باہر دیکھا تو پوری راہداری میں گہرا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ البتہ راہداری کے آخری کمرے کے دروازے کے باہر ایک چھتری رکھی دیکھی تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا، کیونکہ مینیجر نے تو ہمیں یہی بتایا تھا کہ اس اوپر والی منزل کے سارے کمرے خالی ہیں۔ تو پھر اچانک کون آ گیا ہے؟ کیونکہ کاؤنٹر اور ڈائننگ روم آمنے سامنے تھے، اگر کوئی نیا گیسٹ آتا تو میری نظر سے نہیں بچ سکتا تھا، اور بقول مینیجر کے مزید کسی کی بکنگ بھی نہیں ہے، اور رات کے اس پہر یہاں پر کسی کا آنا ممکن ہی نہیں تھا، کیونکہ یہ پہاڑی علاقہ ہے، لوگ دن میں ہی یہاں پر سفر کرتے ہیں۔ ہم بھی یہاں دن کو پہنچ جاتے اگر راستے میں ہماری گاڑی خراب نہ ہوتی۔ خیر، میں ابھی کمرے سے باہر کھڑا یہ سوچ ہی رہا تھا کہ میرے کمرے کا دروازہ زور سے بند ہو گیا تو میں گھبرا گیا۔ میری چھٹی حس خطرے کا الارم بجانے لگی۔ میں جوں ہی اپنے کمرے کی طرف بڑھا یہ جاننے کے لیے کہ یہ دروازہ خود سے کیسے بند ہو گیا۔ ابھی ہینڈل پر ہاتھ رکھ کر تھوڑا سا دبایا ہی تھا کہ دروازہ پورے کا پورا کھل گیا، تو مجھے اس کمرے میں جانے سے پھر سے گھبراہٹ ہونے لگی۔ اچانک اس کمرے کا دروازہ پورے کا پورا کھل گیا، ایسا لگا جیسے کوئی باہر نکلا ہو۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو اس کمرے کے باہر رکھی ہوئی چھتری اب غائب تھی۔ یہ دیکھ کر میرے پیروں تلے سے تو زمین ہی نکل گئی، تو میں مزید خوفزدہ ہو گیا کہ یہ چھتری آخر گئی کہاں۔ اس دوران اسی کمرے کی لائٹیں جلنے بجھنے لگیں جو دروازے کے نیچے سے صاف دکھائی دے رہی تھیں۔ میں ابھی اسی پر غور کر رہا تھا کہ اچانک ایک سیاہ رنگ کا بلا نہ جانے کہاں سے ایک دم نمودار ہوا اور عین اسی دروازے کے پاس آ کر سکون سے بیٹھ گیا۔ لیکن اس کے لمبے ناخن دیکھ کر میں شدید حیران ہوا کہ اتنے لمبے ناخن کم از کم بلیوں کے تو نہیں ہوتے۔ اس کے نیل سے ہوتی نگاہ جب اس کے چہرے پر گئی تو میں ٹھٹک سا گیا، کیونکہ وہ بلا سخت غصیلی نگاہوں سے مجھے گھور رہا تھا۔ اس کے گھورنے کا انداز اس قدر خوفناک تھا کہ مجھے اپنی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ سی محسوس ہوئی۔ میں زیادہ دیر تک اس کی آنکھوں کی تاب نہ لا سکا اور فوراً دروازہ بند کر کے اندر آ گیا۔ اس ہوٹل میں مجھے آئے ہوئے چند گھنٹے ہی ہوئے تھے، لیکن اوپر تلے کے یہ واقعات میری سمجھ سے بالاتر تھے۔ میں دروازہ بند کر کے ابھی کھڑا ہو کر یہ سارے تانے بانے بن ہی رہا تھا کہ مجھے اپنے دروازے کے باہر اسی سیاہ بلے کی انتہائی عجیب سی غراہٹ محسوس ہوئی، تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ سیاہ بلا اب اپنے لمبے لمبے نیل سے دروازے کو کھرچ رہا تھا، اور اس کی غراہٹ ایسی ہو گئی تھی جیسے وہ کسی کا گوشت بھی ساتھ ساتھ نوچ رہا ہو۔ یہ آوازیں اتنی خوفناک تھیں کہ میرا سانس اوپر کا اوپر رہ گیا، تو میں نے ایک دم سے چاروں کل پڑھنا شروع کر دیے۔ اتنے میں نے ریا کو کال کی، لیکن اس نے کال نہ اٹھائی، جو میرے لیے بہت تشویش کی بات تھی، کیونکہ ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا کہ میں نے کال کی ہو اور ریا نے نہ اٹھائی ہو۔ تو میری تشویش مزید بڑھ گئی۔ میں ابھی ریا کے کمرے میں جانے کا سوچنے ہی والا تھا کہ مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے میرے سر کے بالوں میں انگلیاں پھیری ہوں، تو ڈر کے مارے میری تو گھگی بند گئی۔ یا خدا، کیا کروں؟ باہر وہ خطرناک بلا اور عجیب پیرانارمل ایکٹیویٹیز تھیں، اور اندر اس کمرے میں عجیب و غریب بے چینی تھی۔
تو میں پریشانی کے عالم میں اپنے بستر پر آ کر بیٹھ گیا اور آیت الکرسی پڑھنے لگا۔ اسی اثنا میں کمرے میں اتنی زیادہ ٹھنڈک ہو گئی تھی کہ مجھے لحاف میں گھسنا پڑا۔ سچ تو یہ ہے کہ میں بے انتہا ڈر گیا تھا اور مجھے بالکل بھی نیند نہیں آ رہی تھی۔ کافی دیر کے بعد وہ بلا میرے دروازے سے ہٹ چکا تھا اور اب اس کی دور جاتی ہوئی ہلکی ہلکی غراہٹ میرے کانوں میں مسلسل آ رہی تھی۔ لیکن میں نے آیت الکرسی پڑھنی نہ چھوڑی اور جیسے تیسے کر کے میں نے یہ رات گزار لی، اور جوں ہی صبح ہوئی تو میں فوراً ریا کے کمرے میں گیا تو وہ بھی بے انتہا ڈری ہوئی تھی۔ اس کا رنگ ہلدی کی طرح پیلا تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ رونے لگی تو میں نے اس سے پوچھا کہ کیا ہوا، سب خیریت ہے؟ تو وہ روتے ہوئے بولی کہ یہاں کچھ گڑبڑ ہے۔ ساری رات مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کمرے میں میرے علاوہ بھی کوئی موجود ہے۔ یہاں کا فرنیچر ایک جگہ سے دوسری جگہ خود بخود حرکت کر رہا تھا۔ میں نے کئی بار رات کو اس کمرے سے نکلنے کی کوشش بھی کی، مگر دروازہ کسی صورت نہیں کھل رہا تھا، جیسے کسی نے اسے لاک کر دیا ہو۔ میں چیختی رہی تو میں فون ملانے کی کوشش کی تو دیکھا کہ موبائل کے سگنل بالکل ڈیڈ ہیں۔ اور اسی دوران میں نے اپنی کھڑکی کے باہر ایک سیاہ رنگ کا سایہ مستقل کھڑے دیکھا تو مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ ابھی اندر آئے گا اور مجھے مار ڈالے گا۔ وہ روتے ہوئے مجھے ساری تفصیل بتا رہی تھی کہ اس کی سائے والی بات سن کر مجھے ایک دم سے یاد آیا کہ سایہ تو میری کھڑکی کے پاس بھی کھڑا تھا، لیکن مجھے سائے کے علاوہ بھی کئی عجیب و غریب تجربات یہاں پر ہو چکے تھے، لیکن انہیں میں نے ریا کے سامنے ڈسکس کرنا مناسب نہیں سمجھا کیونکہ وہ آلریڈی بہت ڈر چکی تھی۔ اتنے میں مینیجر آیا تو میں نے اسے تفصیلاً بتایا تو وہ مکر گیا کہ یہاں پر کبھی کسی نے اس طرح سے ایکسپیرینس نہیں کیا۔ ہو سکتا ہے یہ آپ دونوں کا وہم ہو، ہم تو جی یہیں پر رہتے ہیں، نہ تو کبھی ایسا دیکھا اور نہ ہی کسی گیسٹ کے منہ سے ایسا سنا۔ لیکن ایک بات جو میں نے مینیجر کی نوٹ کی کہ بات کرتے کرتے وہ اپنی نظریں چرا لیتا تھا۔ وہ جھوٹ بول رہا تھا، شاید اس لیے کہ کہیں ہم یہ ہوٹل چھوڑ کر نہ چلے جائیں۔ خیر ہم دونوں اپنی شوٹنگ پر چلے گئے، لیکن ریا ذہنی طور پر اتنی ڈسٹرب تھی کہ بار بار اوورٹیک کروا رہی تھی، جس کی وجہ سے ڈائریکٹر کا پارا ہائی ہونے لگا۔ میں نے ریا کی حالت کے پیش نظر اسے ریلیکس رہنے کا مشورہ دیا، لیکن اس نے مجھے آہستہ سے کہا کہ میں یہاں پر بھی کچھ محسوس کر رہی ہوں۔ ایسا لگتا ہے کہ ہوا کی طرح کوئی ہلکی پھلکی چیز ہے جو میرے ارد گرد لہرا رہی ہے۔ اس حالت میں مجھے نہیں لگتا کہ میں شوٹنگ پر توجہ دے سکتی ہوں، تو میں نے اس سے کہا کہ ذہن پر زیادہ توجہ مت دو، کیونکہ ہم نے رات بہت زیادہ ڈسٹربنگ گزاری ہے تو اس کی وجہ سے ذہن تھکا ہوا ہے اور ہمیں ویسے ہی وہم ہو رہا ہے۔ ریلیکس رہو اور شوٹنگ پر توجہ دو، ہمارا کیریئر نیا نیا شروع ہوا ہے، لہٰذا مزید بدمزگی سے بچنے کی کوشش کرو۔ تو اس نے سر ہلا کر کہا کہ میں اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہی ہوں، لیکن اپنے ارد گرد کسی ان دیکھی مخلوق کا واضح احساس ہو رہا ہے۔ تو میں نے اسے تسلی دیتے ہوئے آیت الکرسی پڑھنے کا کہا۔ میں نے ریا کو اپنی طرف سے تسلی دینے کی کوشش کی، لیکن سچ تو یہ ہے کہ جو وہ بتا رہی تھی وہ غلط نہیں تھا، کیونکہ میری بھی سیم یہی فیلنگز تھیں۔ مجھے بھی اپنے ارد گرد ہوا کی طرح ہلکی کوئی ان دیکھی مخلوق باقاعدہ محسوس ہو رہی تھی، اور میرے کندھے اس قدر بوجھل ہو چکے تھے کہ مجھے لگتا تھا کہ نہ جانے میں نے کتنا وزنی سامان اپنے کندھوں پر اٹھا رکھا ہے۔ میں نے انتہائی گرم کپڑے پہنے ہوئے تھے، لیکن لگتا تھا جیسے پنکھا چلا کر ہماری جانب کر دیا گیا ہو۔ عجب ٹھنڈک لگ رہی تھی۔ ہم نے کسی طرح سے شوٹنگ مکمل کی، لیکن ریا اس ہوٹل میں دوبارہ جانے کو تیار نہ ہوئی۔ تو میں نے اسے کہا کہ مینیجر سے بات کرتے ہیں، وہ ہمارے کمرے چینج کر دے گا۔
لیکن اس ہوٹل کے علاوہ ہمیں کوئی اور ہوٹل جگہ نہیں دے گا۔ ایک تو ان کا ریٹ کافی ہائی ہے اور دوسرا ظاہر ہے ہم نے پہلے سے بکنگ نہیں کروائی ہوئی تو مسئلہ بن جائے گا۔ ریا کے لیے میری بات ماننے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا، اس لیے چپ چاپ اس نے اپنا سامان سمیٹا اور ہم دوبارہ ہوٹل آ گئے، جہاں ہم نے مینیجر سے بات کی کہ ہمیں یہاں ہی کہیں نیچے کوئی کمرہ دے دیا جائے تو اس نے کوئی اعتراض نہ کیا۔ ویسے بھی پورا ہوٹل خالی تھا اور یوں ہمیں ساتھ ساتھ 2 کمرے دے دیے گئے۔ وہ جوں ہی ہمیں چابیاں تھما کر گیا تو مجھے ایسا لگا جیسے کوئی سیاہ سی چیز میرے پاس سے گزری ہے، تو میں نے ایک دم پلٹ کر دیکھا لیکن وہاں کچھ بھی نہ تھا۔ میں بڑبڑایا تو ریا نے کہا کہ یہاں سے ابھی ایک سیاہ رنگ کا بلّا بہت تیزی سے گزرا ہے۔ ریا کی بات پر میرے ہاتھ پیر ٹھنڈے ہو گئے۔ کل رات کو اس کمرے میں ہونے والی ہلچل، چھتری کا ایک دم غائب ہونا اور پھر اس سیاہ خوفناک بلے کا سامنے آنا، ان سارے پراسرار معاملات کا ایک دوسرے سے کہیں نہ کہیں کنیکشن تو جڑتا ہے۔ گویا وہ ان دیکھی مخلوق اب نیچے اتر آئی تھی۔ یہ سوچ کر ہی میرا دل کپ کپا اٹھا، لیکن میں نے ریا سے ذکر نہیں کیا، نہیں تو وہ بہت ڈر جاتی۔ ریا، کیا تمہارے موبائل میں اب سگنل آ رہے ہیں؟ اس نے فوراً اپنے موبائل کو دیکھا تو بولی، ہاں بالکل سگنل ٹھیک ہیں۔ تو میں نے اسے کہا کہ تم جا کر اپنے کمرے میں آرام کرو، اگر کوئی مسئلہ ہوا تو مجھے فوراً کال یا میسج کر دینا اور فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ اسے تو میں نے تسلی دے کر بھیج دیا، لیکن کمرے میں اکیلے رات گزارنے کا خیال ہی مجھے ڈرا رہا تھا۔ میں مسلسل جاگ رہا تھا کیونکہ ڈر کے مارے مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، لیکن کل رات والی کوئی ایسی بات میں نے کمرے میں آج رات محسوس نہیں کی تو میرا دل قدرے مطمئن ہو گیا۔ نہ جانے پھر میری کب آنکھ لگی کہ اچانک مجھے ایسے لگا جیسے کسی نے دروازے کو کھٹکھٹایا ہو۔ میری آنکھ ایک دم سے کھل گئی۔ دروازہ کھولنے کی تو مجھے ہمت نہ ہوئی۔ میں نے ٹائم دیکھا تو رات کے 3 بج رہے تھے اور دروازے پر ہلکی ہلکی دستک جاری تھی۔ میں نے ریا کو کال ملانے کے لیے نمبر ڈائل کیا ہی تھا کہ میری نظر کھڑکی پر پڑ گئی جس کے پردے ہٹے ہوئے تھے، اور وہاں پر عورت نما سایہ دیکھ کر میری سانس بند ہونے لگی اور خلق بالکل خشک ہو گیا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے ریا کا نمبر ملایا تو مجھے پتا چلا کہ موبائل کے سگنل بالکل بند ہیں۔ دروازے پر مستقل دستک جاری تھی اور کھڑکی سے باہر وہ سایہ کھڑا تھا۔ حالانکہ مجھے اچھی طرح سے یاد تھا کہ میں نے بستر پر آنے سے پہلے پردے نہیں ہٹائے تھے، بلکہ سونے سے پہلے میں نے کھڑکی کے آگے پردے خود اپنے ہاتھوں سے برابر کیے تھے۔ لیکن اب پردوں کو کھڑکی کے بالکل ایک سائڈ پر دیکھ کر مجھے کوئی وہم نہ تھا، بلکہ میرا یقین پختہ ہو گیا کہ یہاں پر واقعی جنات کا بسیرا ہے۔ اچانک مجھے دروازے کے پاس بلی کی غراہٹ کی آوازیں بھی سنائی دینے لگیں اور اس کے ساتھ ہی ناخن سے دروازہ کھرچنے کی آوازیں بھی آنے لگیں۔ ایک طرف مسلسل دستک، دوسری طرف کھڑکی میں کھڑا سایہ اور دروازے کو نیل سے کھرچنے کا سلسلہ۔ میں بیڈ پر ہی یہ سارے واقعات دیکھ کر برف کی طرح مجسمہ بن چکا تھا۔ میں نے لحاف کو اپنے سر کے اوپر کر لیا اور دل ہی دل میں آیت الکرسی کا ورد کرنے لگا۔ ان آوازوں کا سلسلہ نہ جانے کب رکا اور کب میں نیند کی وادی میں دوبارہ اتر گیا، مجھے کچھ پتا نہیں، بس ایسا لگتا تھا جیسے میں بے ہوش ہو چکا ہوں۔ صبح میری آنکھ تیز دستک سے کھلی۔ مینیجر کی آواز پہچان کر میں فوراً دروازے کی طرف بھاگا اور جوں ہی دروازہ کھولا تو سامنے مینیجر کو دیکھ کر میری جان میں جان آئی۔ میں نے اسے آج رات کے ہونے والے واقعات کے بارے میں بتایا اور اس پر غصہ کرنے لگا کہ یہاں اس ہوٹل میں کوئی نہ کوئی مسئلہ تو ہے جو تم لوگ چھپا رہے ہو۔ تو پہلے تو وہ ٹال مٹول کرنے لگا اور پھر اس نے آہستہ سے مان لیا کہ یہاں پر جنات کا بسیرا ہے اور ان کا پورا خاندان اوپر والی منزل پر رہتا ہے۔ ہلکی پھلکی چھیڑخانی وہ آنے والے سیاحوں سے کرتے رہتے ہیں، لیکن کبھی کوئی تکلیف کسی کو نہیں دیتے۔ تو میں نے انتہائی برہم لہجے میں اس سے کہا کہ یہ کیا کم تکلیف ہے کہ ہم رات کو سکون سے سو نہیں پائے، اور خدا جانے ریا کا کیا حال ہوگا۔ اچانک مجھے ریا کا خیال آیا تو میں اس کے کمرے کی طرف بھاگا۔
دستک دینے کے باوجود جب ریا نے دروازہ نہیں کھولا تو میرے ہاتھ پیر ٹھنڈے ہونے لگے۔ خدا خیر کرے یہ دروازہ کیوں نہیں کھول رہی۔ میں نے مینیجر کی طرف مڑ کر دیکھا اور کہا کہ ذرا دیکھو یہ کیا معاملہ ہے، تو اس نے فوراً اپنے پاس موجود ایک ایکسٹرا چابی سے دروازہ کھولا تو اندر جا کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ ریا فرش پر بے ہوش پڑی تھی اور خدا جانے اس حالت میں کب سے تھی۔ اس کا جسم ٹھنڈ سے اکڑ چکا تھا، البتہ اس کی سانسیں آ رہی تھیں، جس سے مجھے تسلی ہوئی کہ وہ زندہ ہے۔ لحاف بیڈ پر رکھا ہوا تھا تو کیا وہ رات بھر اسی طرح پڑی رہی؟ یہ خیالات آتے ہی میرا دماغ سائیں سائیں کرنے لگا۔ میں اس کا شانہ بار بار جھلانے لگا اور اسے آوازیں دینے لگا کہ اچانک اس کی آنکھ کھلی اور وہ مجھ سے لپٹ گئی۔ تمہیں اللہ کا واسطہ ہے مجھے یہاں سے لے چلو، یہ جگہ انتہائی ہانٹڈ ہے۔ رات کو میرے کمرے میں جنات موجود تھے، عجیب و غریب شکلوں کے، انتہائی خوفناک، اور مجھے یہاں سے مسلسل جانے کا کہہ رہے تھے۔ میں یہاں 1 منٹ نہیں رہوں گی، سارے شوٹ کینسل کرو، میں نے گھر جانا ہے۔ تو میں نے اسے تسلی دی اور کہا ہم یہاں سے آج ہی چلے جائیں گے، تم فکر مت کرو۔ میری بات سن کر وہ قدرے سنبھل گئی اور پھر ہم نے 2 دن کا کام اپنے ڈائریکٹر کو کہہ کر 1 ہی دن میں مکمل کروایا اور شوٹ سے ہی ہم نے اپنی واپسی کی راہ لی، کیونکہ دوبارہ ہوٹل میں جانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اس لیے شوٹ پر نکلنے سے پہلے ہی ہم نے اپنا سارا سامان ہوٹل سے لے لیا تھا تاکہ دوبارہ وہاں جانا نہ پڑے۔ آج اس واقعے کو تقریباً 2 سال گزر چکے ہیں، لیکن اگر ہمیں شوٹنگ کے سلسلے میں کسی ہوٹل میں جانا پڑتا ہے تو دوبارہ سے یہ واقعہ ہمارے ذہن میں تازہ ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اس طرح کے معاملات ہمارے ساتھ دوبارہ نہیں ہوئے۔ نتھیا گلی پہاڑی علاقہ ہے تو ہو سکتا ہے وہاں اس طرح کے معاملات ہوتے ہوں، لیکن شہری علاقوں میں ایسا نہیں ہوتا۔ کیا آپ میری اس بات سے متفق ہیں؟ اگر متفق ہیں تو ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔